معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اس بات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کے دعوے کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بھی آیت الکرسی کے اسی دعوے کے متعلق گفتگو ہو۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بسایا اور اس کائنات کے اندر بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے انبیاء کرام کا یہ عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ ان کے یہ ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے ہر حال میں ہر ماحول میں ایک ہی اعلان کرنا ہے، ایک ہی پیغام دینا ہے، ایک ہی بیان کرنا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ ہی کوئی مسجود ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر 7 عقلی دلائل کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ یہی وہ رفیع القدر مسئلہ ہے کہ جس کا اعلان سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کے سامنے کیا۔ یہی وہ اعلان ہے جسے سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ یہی وہ پیغام ہے جسے سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ یہی وہ پیغام ہے کہ جس پیغام کی خاطر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ ایک ایک پیغمبر کا تذکرہ کس طرح کروں، ایک ایک رسول کا نام کیسے لوں، میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا اعلان، تمام انبیاء کا پیغام صرف اور صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا حکم، اپنا وحی نازل فرما دیتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی حکم، ایک ہی وحی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے اس اعلان کی تبلیغ کرنی ہے، اس اعلان کا ڈنکا بجانا ہے، اپنی قوم کو ڈرانا ہے جو شرک و کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ جو بدبخت لوگ میرے سوا غیر اللہ کو معبود مانتے ہیں، میری صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، انہیں ڈرانا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ لوگوں کو در در کی پیشانیوں میں، در در کی جگہوں پہ اپنی پیشانی جھکانے سے روک کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنانا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے 4 انبیاء کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے
ان کے متعلق قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنی ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے ایک اللہ کو اپنا معبود بنانا ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ارشاد فرمایا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم نے ایک اللہ کو اپنا الہ اور معبود بنانا ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم نے غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در کے سامنے جھکنے والا بننا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلانے والا بننا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جن جن انبیاء کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر تذکرہ فرمایا، تمام انبیاء کا اعلان، تمام انبیاء کا بیان، تمام انبیاء کا پیغام صرف ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ ان چار انبیاء کرام کا گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج اپنی بات کو وہاں سے ہی آگے بڑھاتے ہوئے انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں خاندان ابراہیم کا ایک نمایاں اور ممتاز مقام موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ امام الموحدین ہیں، جد الانبیاء کے لقب سے مشہور اور معروف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو آزمائشوں پر پورا اترنے کے صلہ میں انعام یہ دیا کہ ان کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ سارے نبی، سارے رسول سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے تھے۔ آزمائشوں پر پورا اترنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ گھرانہ صرف بت پرست ہی نہ تھا بلکہ بت گھر بھی تھا۔ ان کا والد آزر یہ وقت کا بہت بڑا گدی نشین و پیر تھا جو بت تراش کر انہیں بنا بنا کر بازاروں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے اندر دیکھتے اور مشاہدہ کرتے کہ میرا باپ پتھروں اور لکڑیوں کے ذریعے بت اور مجسمے بناتا ہے، اگر بالفرض کسی بت کی آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں یا ہاتھوں میں کوئی ٹیڑھا پن آ جاتا، کوئی بگاڑ آ جاتا تو میرا باپ ان بتوں کو پھینک کر ان کی جگہ دوسرا بت بنا لیتا۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو بننے میں کسی دوسرے کے محتاج ہوں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹانے پر قادر نہیں ہے بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی کی پکار کیسے سن سکتے ہیں جو اپنے آپ کو پھینکے جانے سے بچا نہیں سکتے بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنے بے جان، اتنے عاجز، اتنے بے کس، اتنے لاچار ہے کہ جس طرح بنانے والے کی مرضی ہوتی اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا اور وہ اسی طرح ڈھل جایا کرتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اچھی طرح سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ لکڑی کے بنے ہوئے کھلونوں میں اور ان بتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اور دور میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا اور اعلان حق کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہی کیا، اس لیے کہ وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے
کہ شرک کا ایک بہت بڑا مرکز میرے اپنے ہی گھر میں قائم ہے۔ ان کا پورے کا پورا گھرانہ، پورا گھر کا ماحول بت پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان کا پورا محلہ، ان کا پورا قبیلہ، گھر کے تمام افراد یہ سارے کے سارے بت کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں۔ اپنا پورا گھرانہ شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور والد کی بت سازی، بت گری اور بت پرستی پوری قوم کے لیے مرجع اور محور بنی ہوئی تھی۔ اس لیے فطرت کا تقاضا تھا کہ توحید کا پیغام، توحید کا اعلان سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی کیا جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اس پیغام کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کرو، کیونکہ یہ گھر والے آپ کی رعایا ہے، آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان کا اپنی بات بنوا سکتے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنے پیغام کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، پورا معاشرہ یہ بت پرستی کا شکار ہے، عام و خاص یہ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، شہری ہوں یا دیہاتی یہ سارے شرک پر کمر بستہ ہے۔ اپنا پورا خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب، وقت کا حکمران، بادشاہ بھی یہ بھی مشرک ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پیغام کا آغاز ہی منفی انداز میں کیا۔ دو انداز بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہے مثبت انداز اور ایک ہے منفی انداز۔ منفی انداز بیان کیا جائے تو دو گروہ ضرور بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیان کا آغاز ہی منفی انداز کے اندر کیا، اور لا الہ الا اللہ اس کی ابتدا بھی منفی انداز میں ہی۔ لا اس کا معنی نافیہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے صاف صاف الفاظ کے اندر، کھلم کھلے الفاظ کے اندر، سادہ الفاظ کے اندر مسئلہ توحید بیان کیا، جو آیت الکرسی کا دعویٰ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ او میرے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، لا يسمع جو آپ کی پکار کو سن نہیں سکتے، ولا يبصر جو آپ کو دیکھنے پر بھی قادر نہیں ہے، ولا يغني عنك شيئا اور آپ کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، تو آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تقریر اور بیان کی ابتدا مثبت نہیں بلکہ منفی ہے۔ یوں نہیں کہتے کہ ابا حضور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا سجدہ کرے، نہیں، بلکہ پہلے والد کے دل و دماغ کے اندر غیر اللہ کی عبادت کو کھلچنا تھا، ان کو ان کی دل کے اندر سے غیر اللہ کی عبادت سے پاک صاف کرنا تھا، عبادت کو دور کرنا تھا، شرک سے باطن کو پاک کرنا تھا، اور پھر توحید کو دل کے اندر داخل کرنا تھا۔ اس لیے شروع میں ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منفی رنگ اپنایا اور فرمایا کہ ابا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو آپ کی پکار کو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جو اعلان فرمایا تھا، اس اعلان کے اندر، اس تقریر کے اندر بت پرستی کی تردید ہو گئی، شجر پرستی کی تردید ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بجان آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ ماں بیان فرمایا۔ لفظ ماں یہ عمومی طور پر بولا جاتا ہے کہ اس سے مراد عام کہ ہر چیز اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ ماں کا استعمال فرما کر ارشاد فرمایا
یا ابت لما تعبد ما لا یسمع، یا ابا جان آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کی پکار کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اس لفظ ماں کے اندر بت پرستی بھی داخل ہو جاتی ہے، اس لفظ ماں کے اندر شجر پرستی بھی داخل ہو جاتی ہے، اس لفظ ماں کے اندر آتش پرستی بھی داخل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو غائبانہ آواز اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارے جاتے ہیں، اس لفظ ماں کے اندر تمام کی تمام غیر اللہ کی پکار کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ آپ کی نہ پکار کو سن سکتے ہیں، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، کہ غیر اللہ کی حالت یہ ہے لا یسمع الا اللہ، کہ جو آپ کی پکار کو نہ سنتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ لا یبصر الا اللہ، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے مگر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ولا یغنی عنک الا اللہ، جو آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے مگر اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے نفع نقصان کے مالک ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیان کو جاری رکھا اور فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان یہ میرے رحمان کا، میرے رحیم کا، میرے رب کا یہ کلم کھلا دشمن ہے۔ اب ذرا سوچئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا والد آزر یہ شیطان کی عبادت تو نہیں تھا کرتا، وہ تو بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اپنے بزرگوں کی تصویر بنا کر، مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان یہ اللہ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت بندے صرف دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، کچھ رحمان کے بندے ہوتے ہیں تو کچھ شیطان کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کی عبادت کیا کرتے ہیں، اس کے سامنے سر بسجود ہوا کرتے ہیں، اور شیطان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جائے وہ در حقیقت شیطان کی ہی عبادت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ شیطان یہ میرے رب کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب باپ نے جب اپنے بیٹے کی زبان سے یہ توحید سنی، کلمہ توحید کا سنا، اقرار لا الہ الا اللہ کا دعویٰ سنا، تو فوراً غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اپنے بیٹے سے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ ابراہیم تیری گفتگو اور تقریر کا انداز مجھے بتا رہا ہے کہ تو میرے الہوں کو، میرے معبودوں سے کنارہ کش ہو رہا ہے، تو میرے معبودوں کو شیطان کہتا ہے، تو میرے معبودوں سے اعراض اور روح گردانی کر رہا ہے۔ میں اپنے معبودوں کی توہین اور گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم میرے کان کو، اپنے کان کھول کر میرا پیغام بھی سن لو، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، کہ ابراہیم اگر تو اپنے اس دعوے سے پیچھے نہ ہٹا، اپنے اس پیغام سے پیچھے نہ ہٹا، اپنی اس تقریر کو تو نے نہ چھوڑا، تو یا تو میں تجھے رجم کر کے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، یا تو میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جا۔ مجھے ایسے گستاخ اور بزرگوں کے بے ادب بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، جلدی کرو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ اس زمین کے اندر میرا اور کوئی مونس اور غمخوار نہیں ہے، میرا کوئی ہمدرد مددگار نہیں ہے، میرا کوئی دوست اور ساتھی نہیں ہے، ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔
والد نے گھر سے نکال دیا تو میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ گھر سے باہر کا ماحول میرے لیے سازگار ہوگا یا نہیں، خاندان کا کوئی بندہ بھی مجھے اپنے پاس جگہ نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی یہی اعلان فرمایا، سلام علیک، کہ ابا جان آپ مجھے کیا گھر سے نکالتے ہیں، میں بھی آپ کو اپنا آخری سلام کہتا ہوں، اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس گھر کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، میں آپ کے خاندان کو، آپ کو، گھر بار کو، وطن کو، عزیز سے عزیز ترین شے کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مسئلہ توحید کے اندر نرمی اختیار نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ میرا پیغام ہے جو میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ میرا پیغام ہے جو میں نے سنانا ہے، یہ میرا ترانہ ہے جو میں نے لوگوں کو سنانا ہے، یہ اعلان میں نے کرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ فرض اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، میں نے ہر حال کے اندر یہ فرض لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اللہ کا یہ مجاہد پیغمبر گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ کیوں نہ اس وطن کو چھوڑنے سے پہلے، کسی اور وطن میں جانے سے پہلے اپنی قوم والوں سے بھی پوچھ لو جو بت پرستی کے مرض کے اندر مبتلا ہے، ان کے سامنے بھی کیوں نہ اعلان توحید کر لو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمایا، ما تعبدون من دون اللہ، کہ اے قوم والو تم اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے ہو؟ سوال کیا قوم والوں سے، ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ قوم والوں نے جواب دیا، قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سے پھر سوال فرمایا، هل يسمعونكم اذ تدعون، ذرا مجھے بتاؤ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، بناتے ہو، اب مجھے ذرا بتلاؤ، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یہ بالفرض میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہاری پکار کو سنے یا نہ سنے، مجھے بتلاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بن جاتے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ کام تمہارا بن جاتا ہے یا نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو پیغام کیا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت اور پکار کے لائق ذات صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اس آیت الکرسی کو اتنی عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے عظیم ترین دعوے کو بیان فرمایا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ وہ ذات کہ جس کے سامنے جھولی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان کو اپنی حاجتیں پیش کرنی چاہیے، اللہ وہ ذات ہے کہ جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، جو کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرنے والا ہے، جو کھڑی قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو عزتیں دینے والا ہے، جو ذلت دینے والا ہے، جو بیماری دینے والا ہے، جو شفائیں دینے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے
ایک ہی اعلان کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ یہی دعویٰ ہے جو آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں عظیم المرتبت پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ انہوں نے تمام زندگی یہی پیغام لوگوں کو سنایا کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ انہوں نے اپنے دادا کے مشن کو زندہ رکھا اور اپنے اس مشن کو موت کے وقت بھی نہیں بھولے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس وقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آ چکا تھا، موت کے فرشتے حاضر ہو چکے تھے، نزا کا عالم تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی وصیت کو پیش فرمایا، اپنی آخری وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے رکھی۔ ذرا سوچئے، انسان کا آخری وقت ہو، موت کا یقین ہو، بچے پاس ہو اور وصیت کا وقت مل جائے تو انسان کیا وصیت کرے گا؟ انسان کس قسم کی وصیت کرے گا؟ یہی کہے گا نا کہ اے میرے بچوں آپس میں اتفاق سے رہنا، بڑوں سے کہے گا تم نے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، چھوٹوں سے کہے گا تم نے اپنے بڑوں کا ادب رکھنا ہے، فلاں بندے سے میں نے اتنا مال لینا ہے، فلاں کو میں نے اتنا مال دینا ہے، یہ لین دین والے معاملات سارے طے کرے گا۔ یہ ساری چیزیں غرض ہے کہ ہر شخص دنیا داری کی وصیت کرے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت بھی کتنی پیاری اور اہم ترین وصیت کی ہے۔ قرآن یہود و نصارہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا یہودیوں اے عیسائیوں، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت قریب آ گیا تھا، کیا تم ان کے پاس موجود تھے یا ہم ان کے پاس موجود تھے؟ ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا تم ان کے پاس موجود تھے یا ہم ان کے پاس موجود تھے؟ ہاں، ہم موجود تھے ان کے پاس، اس لیے ان کی آخری وصیت ہم نقل کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت اپنی آخری وقت کے اندر اپنے بیٹوں کو وصیت کی، سوال کی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ میرے اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جانے کے بعد آیا تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے الہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی۔ ابھی شاید مبارکہ نے یہاں پر شک پڑھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دو معبود ہو، دو الہ ہو، کیونکہ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کی الہ کی اور آپ کے دادا کی الہ کی عبادت کریں گے۔ سے شک پڑتا ہے کہ کیا دو الہ ہیں؟ بیٹوں نے جواب دیا نہیں، دو الہ نہیں، اکیلا ہی الہ ہے۔ کون الہ ہے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ آپ کا الہ اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا الہ ایک ہی ہے، کوئی دو الہ نہیں ہے، ہم انہی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی اپنے بیٹوں کو تبلیغ کی، تو کس کی؟ لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ جب تم دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، یہ دنیا بھی تمہارے قدم خود بخود چومے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہاری نجات کا دار و مدار بھی اسی کلمے کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو آیت الکرسی کا دعویٰ ہے۔
اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اور ان کا ذکر فرما کر ان کے پیغام کو بھی ذکر فرمایا کہ تمام انبیاء کا پیغام، تمام انبیاء کا اعلان، ان کا دعویٰ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ذات ہے اور کسی کی ذات عبادت کے لائق ذات نہیں۔ آگے چلتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لائق فرزند حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کے ذمے بھی اللہ رب العزت نے یہی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے، شرک و کفر سے لوگوں کو روکنا ہے، ان کو در در پہ سجدہ کرنے سے روک کر ایک اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والا بنانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی دنگ اور تاریک کوٹھری میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے، صرف اس لیے مل جاتی ہے کیونکہ انہوں نے بیگمات مصر کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کیا تھا۔ حضرت مولانا ابو العزاد کلام انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ لوگ جیل کی سزا اس لیے جھیلتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ جرم اور گناہ کے مرتکب ہوا کرتے ہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام وہ جیل کی تاریکیوں کے اندر اس لیے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جرم کے ارتکاب سے انکار کیا تھا کہ میں یہ جرم اور گناہ نہیں کروں گا، اس انکاری کی وجہ سے ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ جیل کے اندر ان کے بعد دو قیدی آتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تبلیغ توحید کا سنہری موقع مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے اس خواب کی تعبیر ضرور بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات کو اپنے کان کھول کر سن لو۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ میں اس دین کو، اس قوم کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اس مذہب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کیا کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں پہلے بتاؤں تو صحیح کہ میں کون ہوں، میری راہ کون سی ہے، میں نے کس راہ کو اختیار کیا ہے، میرا مذہب کون سا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ راہ اختیار کی ہے، میرا مذہب وہ ہے، میں نے اس عقیدے کو سنبھالا ہے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اس مذہب کا پیروکار ہوں، میں اس دین کا تابع دار ہوں کہ جس دین کے اوپر میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کو بسر کیا ہے۔ میں ملت ابراہیمی کو ماننے والا ہوں، ملت ابراہیمی کے تابع چلنے والا ہوں۔ ملت ابراہیمی یہ نام ہی شرک سے دوری کا ہے، ملت ابراہیمی نام ہی دین حنیف کا ہے کہ یکسو ہو کر، سب سے توجہ ہٹا کر، یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ میں اس دین ابراہیمی کے تابع دار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ مجھ پر میرے اللہ کا فضل ہے، یہ فضل ربی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس بات کو اللہ کا فضل اور کرم سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں دولت کو، تجارت کو، کاروبار کو، دنیا داری کو، گھر بار کو، گھر کوٹھی محلات بنا لے تو اوپر موٹے حروف میں لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن آؤ آپ کو میں بتاتا ہوں اصل فضل ربی کیا ہے، اصل میں اللہ کا فضل کیا ہے، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، اصل فضل یہ ہے توحید خداوندی پر ایمان، خالق کائنات کی خالص پکار اور شرک سے دوری اور بیزاری، یہ واقعی میں ہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک، ایمان، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ناممکن ہے۔
اس لیے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہی اسی ایمان کے اوپر ہے. جنت و دوزخ میں داخلے کا سبب بھی یہی کلمہ ہے. شرک یہ اتنا منحوس گناہ ہے کہ نبی کا چچا کرے تو جہنمی بن جاتا ہے, نبی کا والد کرے تو وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے, نبی کا بیٹا کرے تو وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے, نبی کی بیٹی بیوی کرے تو وہ بھی جہنمی بن جاتی ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا منحوس گناہ ہے کہ جس کی بخشش اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے صاف صاف الفاظ کے اندر منع فرما دیا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربہ, کہ کسی نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کی دعا کرے. یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے, اور جو شخص اس منحوس گناہ سے, اس منحوس مرض سے اپنے آپ کو بچا لے تو واقعی اس بندے کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح, کیا در در پہ جبینیں جھکانا بہتر ہے یا ایک اللہ کے در کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا زیادہ بہتر ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے یا غیر اللہ کے سامنے کبھی ادھر جانا بہتر ہے, کبھی ادھر جانا بہتر ہے؟ ایک ہی در پہ جانا بہتر ہے یا اور مختلف دروں پہ جانا بہتر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیل کے ساتھیوں تم خود فیصلہ کرو, الگ الگ جدا جدا بہت سے معبود اور مشکل کشا بہتر ہے یا وہ اللہ بہتر ہے جو زبردست ہے, جو بارش بھی برساتا ہے, جو فصلیں بھی اگاتا ہے, جو بیماری بھی کرتا ہے اور جو شفا بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتا ہے اور روزی بھی اسی کے ہاتھ دیتا ہے, قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے, مالک بھی ہے, مختار بھی ہے, ہر شے کا عالم بھی وہ ہے, غالب بھی وہ ہے, لم یلد ولم یولد یہ اس کی شان ہے, اللہ الصمد یہ اس کا وصف ہے, زندہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی وہی ہے, داتا بھی وہ ہے, گنج بخش بھی وہ ہے, غریب نواز بھی وہ ہے, دستگیر بھی وہ ہے, زبردست بھی وہ ہے. باقی ساری کائنات یہ زیر دست ہے, انبیاء ہو وہ زیر دست ہے, اولیاء ہو وہ زیر دست ہے, صالحین ہو وہ زیر دست ہے, فرشتے ہو وہ زیر دست ہے, جنات ہو وہ زیر دست ہے, سورج چاند ستارے سیارے یہ سارے زیر دست ہے, پہاڑ ہو ندی نالے ہو وہ سارے زیر دست ہے. اگر زبردست ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہو اور کوئی نہیں. اب بتاؤ کیا یہ زیر دست بہتر ہے یا اکیلا زبردست بہتر ہے؟ اس اکیلے در کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا زیادہ بہتر ہے یا در در پہ جا کر اپنی پیشانیوں کو جھکانا زیادہ بہتر ہے؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا ان کے پاس کوئی طاقت کوئی اختیار نہیں ہے, وہ تو صرف نام ہی نام ہے, اور وہ نام بھی انہوں نے خود نہیں رکھے بلکہ سمیتموہا انتم و آباؤکم, ان کے نام بھی تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں, تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے ہیں. نام رکھ لینے سے طاقت اور اختیار نہیں آ جاتی, طاقت اور اختیار کے مالک ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ نرے نام ہی نام ہے. صرف تمہارے باپ دادا کا حکم اس کائنات کے اندر نہیں چلتا, اگر حکم چلتا ہے تو وہ صرف اکیلے اللہ کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ, حکم چلتا ہے, تصرف چلتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے. اور اس خالق کائنات کا حکم آیا کیا ہے؟ خالق کائنات کا حکم یہ ہے امر اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں. امر کا معنی حکم دینا, میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں اللہ تعبدوا الا ایہ, میں اللہ کے سوا تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی, یہ میں اللہ کا حکم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کے اندر بھی
اپنی دعوت تبلیغ کو بیان فرمایا، تبلیغ توحید کا اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی اکیلی ذات ہے کہ جس کے سامنے تم اپنی پیشانی جھکا سکتے ہو، جس کے سامنے تم اپنی جھولیاں پھیلا سکتے ہو، جس کے سامنے تم دستے دراز سوال ہو سکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دعوت کا مرکزی پہلو لا الہ الا اللہ، جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، تمام انبیاء اکرام کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی تھا، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ نے اپنی قوم والوں سے یہ کہنا ہے کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ قرآن مقدس کے اندر جن انبیاء کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا گیا ہے، ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا مقام یہ منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ غالباً ان کا تذکرہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تقریباً 514 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے، اور تقریباً 160 جگہوں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر قرآن مقدس کے اندر ان کو خطاب کیا گیا۔ آیا ان کا ذکر قرآن مقدس کے اندر زیادہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یہ آپس میں ملتے جلتے تھے۔ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ غلامی اور آزادی کے باہم مارکے، حق و باطل کے مارکے، ان کی بے مثال داستانیں، شجاعت اور بہادری اور حوصلے کے بے نظیر واقعات، یہ سارے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یکجا تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر تکلیفیں یا آزمائشیں آتی ہے تو میرا یہ بات سن لینا، یہ تکلیف صرف آپ کے اوپر نہیں، آپ سے قبل جتنے انبیاء ہیں، بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی یہ تکالیف آئیں، ان کے اوپر بھی یہ آزمائشیں آئیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے اس پیغام کے اندر یہ ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، صبر سے کام لیا ہے، آپ نے بھی اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور سب سے پہلی وحی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، سب سے پہلا حکم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، وادی مقدس کے اندر سب سے پہلا حکم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ حکم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں اللہ ہوں، میں اللہ کے سوا اپنے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت اور پکار کے لائق ذات صرف اور صرف میں اللہ کی ہے۔ یہ تھی پہلی وحی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ یہ پیغام لے کر فرعون کے دربار میں جائیں اور اس کو جا کر کہیں کہ رب وہ نہیں، رب وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں ہر چیز کا تصرف اور اختیار ہے، بادشاہ تو نہیں ہے۔ آپ فرعون کے دربار میں جائیں، کیونکہ فرعون وہ ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، لوگوں سے اپنی ربوبیت اور اپنی معبودیت کا اقرار کروا رہا ہے،
خدائی کا دعوے دار کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے جائیے، جا کر میرے اس مسئلے کو کھول کھول کر بیان فرمائیے۔ لہجہ نرم ہونا چاہیے، انداز بہتر ہونا چاہیے، مسئلہ گرم ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اور آپ کے بھائی دونوں جائیے فرعون کے دربار میں اور جا کر اس سے کہے اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اے فرعون اپنے اس بیانیے سے پھر جا، کیونکہ رب تو نہیں، رب اکیلا اللہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ تو فرعون کا دربار ہوگا، فرعون کے وہاں پر لوگ ہوں گے، ہم وہاں پر جا کر یہ اعلان بھی کریں گے لا الہ الا انا فاعبدنی، اگر انہوں نے ہمارے اس پیغام کو نہ سنا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی توہین تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن تیرے نام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے سامنے تیرا نام لے اور لوگ تیرے نام کے اوپر توجہ بھی نہ رکھیں، ہم تیری توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے وہاں پر جانا ہے، جا کر میرا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اننی معکما، میں اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی، میں اللہ کا حوصلہ، میں اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، اور اگر کوئی سنے یا نہ سنے انا اسمع و ارا، میں آپ کی پکار کو سن رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا کام ہے میرے اس پیغام کو، میری اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، اور میں اللہ کا کام ہے اس کام کو پورا کروانا، لہذا آپ اپنا کام پورا کیجئے، میں اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی کا مفہوم بھی یہی تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ ایک اکیلے اللہ کے ہو جاؤ، پھر تمہیں کسی اور کے مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے انبیاء اس کائنات کے اندر آئے تمام انبیاء کرام کا بنیادی مقصد، ان کی دعوت کا پہلو یہی تھا، لا الہ الا اللہ، جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ قرآن مقدس کے اندر ایک اور پیغمبر جو کہ زمرہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر ان کی زندگی کا پہلا کلام اور میدان محشر کے اندر ان کے آخری کلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم والوں کے سامنے آئی، لوگوں نے برا برا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود کے اندر ہی بول اٹھے۔ کیا بول اٹھے؟ فرمانے لگے کہ اے لوگوں میری ماں کو برا برا نہ کہو، کیونکہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہ میری ماں نے کوئی برا عمل نہیں کیا، کوئی برا فعل نہیں کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں جو قدرت خداوندی سے پیدا ہوا ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے اور رسالت سے سرفراز فرمانا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے اللہ نے حکم دینا ہے کہ تم لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دو، اور مجھے حکم دینا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر پہلی تقریر کی تھی، اپنی پہلی تقریر کا اختتام کس جملے کے اوپر کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ میرا رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت کا جو رستہ ہے وہی سیدھا رستہ ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر ابھی پیدا ہوتے ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔
اور میدان محشر کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، ان سے مدد مانگو، ان کی عبادت کیا کرو، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو، ان کو مشکل کشا بنایا کرو۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور سوال فرمائیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنے ان قوم والوں کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ میری ماں کو بھی شریک ٹھہراؤ، میری ماں کی اور میرے نام کی نظر و نیاز دیا کرو، میرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو۔ اللہ رب العزت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے میدان محشر کے اندر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سنبھلیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، سبحانک ما یکون لک سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تو ہر قسم کے نقائص اور عیوب اور شریکوں سے پاک ہے، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جس بات کے کہنے کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر بالفرض میں نے یہ بات کہی بھی ہے تو اے میرے مولا، تو تو رب ہے، تو تو عالم الغیب ہے، تو ہر پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تو تو دلوں کے اندر موجود وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو بات کو بتا دے کہ میں نے یہ بات کب کہی ہے۔ تو رب کائنات فرمائیں گے، نہیں، آپ نے یہ بات نہیں کی، ما قلت لهم الا ما امرتنی، کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی، میں نے اپنی قوم کے سامنے صرف یہی اعلان کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، کہ اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس رب کی میں عیسیٰ بھی عبادت کرتا ہوں، جس رب کی تمہیں عبادت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود کے اندر بھی پیغام توحید لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور میدان محشر کے اندر بھی اللہ کا اس توحید کا اعلان فرمائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ذات ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ اور اس موضوع کے آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام اور اعلان سماعت فرمائے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات نے نبوت سے مالا مال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم والوں کے سامنے کیا کہا؟ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، تم کہ میری قوم والوں، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حاوی و ناصر ہونے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم آپ کی باتوں کو مان لیں گے، ہم اپنا آنکھوں دیکھا جھٹلا سکتے ہیں لیکن آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو میرے اس پیغام کو بھی مان لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے تم سب لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے اس دعوے کو مان لو، ایک اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو داتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو دستگیر ہے، ایک اللہ ہی ہے جو اولاد دینے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو بگڑیاں بنانے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو عزتیں دینے والا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر اسے اپنا معبود بنا لو، جب تم اس رب کو اپنا معبود بنا لو گے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، قولوا
لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب تم یہ بات مان لو گے کہ اکیلا اللہ تمہارا معبود ہے تو تمہاری کامیابی تمہارے اس دعوے کے اندر ہی پوشیدہ ہوگی۔ دنیا کی کامیابی بھی تمہیں ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی تمہیں ملے گی، لیکن میرے اس دعوے کو تمہیں ماننا ہوگا۔ شروع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا، لیکن اکیلے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب آخری لمحات قریب آئے، نزا کا وقت قریب آیا، نزا کے عالم میں تھے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب کائنات سے دعا فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات۔ ابتداء نبوت کے اندر بھی لسان مقدس سے یہی کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور ابتداء نبوت کے اندر بھی لسان مقدس سے یہی جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ان للموت سکرات، کہ اے میرے اللہ موت کی بہت سختیاں ہیں، میرے اوپر بھی موت کی سختیاں آ رہے ہیں۔ جب نبوت کا آغاز کیا کوئی بندہ ساتھ نہ تھا، لیکن صرف دعویٰ پیش کیا لا الہ الا اللہ، دعویٰ پیش کیا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کر دی۔ دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، کہ اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد میرا ہی مقام ہے، لیکن جب موت میرے اوپر آ رہی ہے، موت کے حالات میرے اوپر طاری ہو گئے ہیں، موت کی سختیاں میرے اوپر آ رہی ہیں، تو بڑا بتلاؤ تو صحیح میں اللہ کے علاوہ پھر رب اور کون ہو سکتا ہے۔ ابتداء نبوت نے فرمایا لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی نہیں۔ ابتداء نبوت نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور موت کی بہت سختیاں ہیں۔ رب وہی ہوگا جس کے اوپر موت نہیں آئے گی، رب وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، وہ رب کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر موت آ جائے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ موت کس کے اوپر نہیں آنی۔ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر بار بار صاف الفاظوں کے اندر اعلان فرمایا کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو زیرو شے ہے اس کے اوپر فنا نے آ جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اور کوئی نہیں سوائے ذو الجلال والاکرام، اکیلے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ جب باقی رہنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے تو عبادت کے لائق ذات بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے، پیشانی جھکنے کے لائق ذات بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے، جھولی پھیلانے کے لائق ذات بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے، دستے دراز سوال ہونے کا لائق ذات بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اعلان نبوت کیا تو لا الہ الا اللہ سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی یہی اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، تمام انبیاء اکرام کا بیانیہ، تمام انبیاء اکرام کا پیغام، تمام انبیاء اکرام کا اعلان صرف یہی تھا لا الہ الا انا فاعبدون، ایک اللہ کے ہو جو پھر تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی اعلان تھا ان کا جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دعوے کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر